میں ملتمس ہوں حضرت پیر دیوان خواجہ محمد عثمان فرید چشتی صاحب تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام سید الخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ امت الاجمعین۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ کے روپ میں کریے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ تمام حاضرین محفل، پہلے تو بڑا شکر گزار ہوں ہمارے قابل عزت قابل احترام سید پیر طاہر محی الدین گیلانی صاحب، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان کے آپ نے مصروف وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا، اور ان کے بعد بڑا شکر گزار ہوں ہمارے پیارے بھائی علامہ فرق سلیم چشتی صاحب کہ انہوں نے بھی اپنے ٹائم میں نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید فرقان الحمید کی ایک آیات مبارکہ پڑھی ہے کہ اے ایمان والو، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد اور کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرو، اور جو کرنے والا ہے وہ یقیناً نقصان میں ہے۔ یہاں ان میں امام محمد بن احمد زخباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ امام محمد بن احمد زخباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس 5 نمازوں سے مراد اگر آپ زندگی کے معمولات یعنی مال زندگی کے معمولات میں لگے رہے، اولاد میں لگے رہے اور نماز کو قضا کر دیا تو آپ یقیناً نقصان میں ہیں۔ حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن بندے کی اعمال میں سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور اگر اس میں رسوا ہوا، اس میں کمی ہوئی تو یقیناً وہ رسوا ہوا، اور وہ قیامت کے روز نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نماز انسان کی بخشش کروائے گی، قیامت کے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی اور برہان ہوگی۔ اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا نہ تو بروز قیامت اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی، اور اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ شخص ہیں کون؟ انسان کی نمازیں حکومت کے لیے، حکومت ہو تو اس کے لیے نماز ضائع ہو جاتی ہے، دولت ہو تو تب نماز ضائع ہو جاتی ہے، وزارت ہو تب نماز ضائع ہو جاتی ہے، تجارت ہو تب نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر نماز دولت کی بنا پر آپ کی غزا ہو جائے، دولت کی بنا پر آپ کی نماز غزا ہو جائے تو آپ کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، آپ کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ کی نماز حکومت کی بنا پر ہوگی تو آپ کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ کا اگر نماز وزارت کی وجہ سے تباہ ہوگی، نہ پڑھی، ختم کر دی، فوت ہو گئی تو آپ کا حشر قیامت کے دن حامال کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ کی نماز تجارت یعنی روزمرہ کے معمولات اور دیگر کاموں میں گزر گئے اور نہ کوئی کر سکا تو مکہ کے بدنام تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہوئے کعبہ الحبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تورات میں کسی جگہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھیں گی،
احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت یعنی ہم لوگ. 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی. پہلی رکعت کے صدقے دن اور رات کے گناہ معاف کر دوں گا اور دوسری رکعت کے صدقے وہ میرے ذمہ میں. آگے فرماتے ہیں تورات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھیں گی. پہلی رکعت کے صدقے اس کی بخشش کر دوں گا. دوسری رکعت کے صدقے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا. تیسری رکعت کے صدقے آسمان کے فرشتے اس کے لیے مقرر کر دوں گا اور اس کے لیے اللہ کی حمد بیان کریں گے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. اور چوتھی رکعت کے صدقے آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور موٹی موٹی آنکھیں والی حسین شفیع نظروں سے مشتاقانہ نظروں سے اس بندے کی طرف دیکھیں گے. اور آگے مغرب کی عصر کی نماز احمد اور اس کی امت پڑھے گی اور اس کا بدلہ یہ دوں گا کہ کیا آسمان کے سارے فرشتے زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے لیے مقرر کر دوں گا. اس کی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور اس بندے کے لیے مغفرت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ملائکہ نے کس کی مغفرت چاہی میں نے اس کی کر دی, اسے دوزخ سے آزاد کر دیا. اور اگر احمد اور اس کی امت مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں گی آسمان کے 7 دروازے کھول دوں گا. آسمان کے 7 دروازے کھول کر اس بندے سے کہوں گا جو مانگو سوال کرو اس کا جواب دوں گا. جو سوال کرے اس کا جواب دوں گا. جو سوال کرے اس کے لیے جو چاہے وہ مانگے اس کو دے دوں گا. اور شب ڈوبنے کے بعد عشاء کی نماز احمد اور اس کی امت پڑھیں گی. اس کے بدلے دنیا کی ہر چیز اس کے لیے بہتر ہے اور وہ عشاء کی نماز بندے کو اس طرح پاک کر دے گی جس طرح وہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے. دیکھیے کتنی فضیلت ہے نماز کی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے, جو نماز اب غور کر لیجئے گا, جو نماز جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے خود کو نہ میرا مرید سمجھے اور نہ میری نسل کا سمجھے. دیکھیے کتنی بڑی بات انہوں نے کر دی. حضرت عمر فاروق اعظم میرے جدی امجد الحمدللہ 42 ہجری نسب سے میرا ان کا تعلق ہے, ان کی پشت سے ہوں ماشاءاللہ. حضرت عمر فاروق اعظم زخمی حالت میں آپ قتلانہ حملہ ہوا تو نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صحابی نے فرمایا یا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو آپ نے کہا سن لی. آگے جملہ غور کیجیے حضرت عمر فاروق اعظم فرما کیا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جس نے نماز نہ پڑھی اس کے دین اسلام میں کوئی تعلق نہیں. کتنی بڑی بات ہے. آج ہماری نمازیں پتہ نہیں کدھر ہے, سازنکی کے معمولات میں بس لگے ہوئے ہیں, ادھر سے ادھر. نماز جو فرض ہے, فرض عین ہے, جس نے ایک نماز جان بوجھ کر ترک کر دی گویا اس نے کفر کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 750 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا یعنی نال ہی ایمان کے ساتھ دیا, نال ہی عمل دے دیا. بتائیے نال ہی ایمان کے لیے ساتھ ہی عمل دے دیا کہ نماز پڑھیں, زکوٰۃ دے, روزہ دے, حج دے, رکن نمازی ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا, شیطان تو ہے زندہ, انسان مر گیا. سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی, مومن کی روح میں بسا ہوا مسلمان مر گیا. حیرت ہے تیری قسمت پہ اقبال, تو خوشنما پیدا ہوا ویران مر گیا. دیکھیے مسجد تو پکی بن گئی, مسجد میں چندہ دے دیا, ادھر بھی چندہ دے دیا, ادھر بھی چندہ دے دیا. عمل کیا کیا؟ اگر قیامت کے دن مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا, پہلے تو آپ کو سامنے نظر ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی, نماز جس نے پوری ہوئی وہ نقصان میں نہیں ہے, تو جو نماز چھوڑتا وہ یقیناً نقصان میں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حق نہیں ہے. یہ دیکھ لیں نہ تو آپ قیامت کے دن, یہ تو ہو سکتا ہے بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو قبر خزان میں نہ دفن کرو مسلمانوں کے. آج آپ غور کریں, خود غور کریں کہ آج ہماری نماز کتنی ہے. نماز کے لیے ہماری مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا, جو مرضی ہو جائے نماز میں مسجد کو جانے کا دل نہیں کرتا. خود کو دین کی طرف لائیں کیونکہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بہتر ہوگی. میں خود کی مثال
کہ وہ ایک اشارہ کے سامنے پیش نظر کروں گا تو پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نماز وہ جو مصطفیٰ نے فاقوں پہ پڑھی، چکی کی مشقت پہ فاطمہ نے پڑھی، لگا کے اپنے ہی قاتل کو مجتبیٰ نے پڑھی، لگا کے زہر کو مجتبیٰ نے پڑھی۔ تو دیکھنا چاہتا ہے عظمت نماز کی، دیکھے میرے حسین کا وہ آخری سجدہ دیکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔